أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون علم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے وہم الوف اور وہ ہزاروں میں تھے کئی ہزار تھے حذر الموت موت کے ڈر سے فقال لهم اللہ تو اللہ نے انہیں کہا موتو مر جاؤ ثم احیاہم پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا ان اللہ یقینا اللہ تعالی لذو فضل علی الناس لوگوں پر فضل والا ہے ولکن اور لیکن اکثر الناسی لوگوں میں سے اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ یہ سابقہ امت میں سے کسی امت کا واقعہ ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں کوئی تفصیل اور وضاحت نہیں آئی۔ آیت کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے، چاہے وہ دشمن کے حملے کے اور دشمن کے طرف سے قتل ہو جانے کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھاگے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود، یا پھر کسی وبائی مرض سے بچنے کے لیے بھاگ نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا مر جاؤ، مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے جہاد و قتال کا۔ تو اس سیاق سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں، جہاد کی وجہ سے میدان جہاد میں اترنے سے موت کا ایک اندیشہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا، بھاگنا نہیں ہے۔ موت زندگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا پھر اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ، ثم احیاہم پھر ان کو زندہ کر دیا۔ یہ جو علم تر ہے نا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یہ دیکھنے سے مراد رؤیت علمی ہے، رؤیت علمی، علم کی رؤیت، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، رؤیا عین نہیں بلکہ رؤیا علم، علم سے دیکھنا۔ یہ انداز اور طریقہ کار ہماری زبان میں بھی چلتا ہے، باقی بھی دیگر زبانوں میں یہ انداز اور طریقہ کار چلتا ہے کہ ایسا معاملہ، ایسا واقعہ جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہو چکا ہو، لیکن وہ اس واقعہ کی خبر ایسی سچی اور یقینی ہو اور مضبوط ذرائع سے پہنچی ہو کہ جس کو جٹلانا ممکن نہ ہو، یا پھر وہ واقعہ زبان زد عام ہو، بہت زیادہ مشہور و معروف ہو، تو اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان کے ساتھ کیا بنا، کیا ہوا، حالانکہ وہ واقعہ انسان کی بسا اوقات پیدائش سے بھی پہلے کا ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کا کیا بنا۔ روس آیا تھا افغانستان میں گرم پانیوں پر قبضہ کرنے کے لیے، دیکھا نہیں اس کا کیا انجام ہوا۔ اب یہ جو اس وقت زندہ تھے ان میں سے بھی اکثر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، سنی ہوئی بات ہے نا، لیکن کہہ دیتے ہیں دیکھا نہیں۔
یہ رؤیت علمی مراد ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، یہ بھی رؤیت علمی ہے۔ ایسے ہی اور بھی کئی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ ساری رؤیت علمی مراد ہے، رؤیت بصری نہیں، آنکھ سے دیکھنا نہیں، بلکہ علم کی رؤیت مراد ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت پر شاہد ہے یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی موت دی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ تو یہ واقعہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ سے زندگی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے۔ ویسے تو اصول اور قانون ہے کہ دنیا میں جس کو ایک مرتبہ موت آ جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا، یہ ایک قاعدہ اور اصول اور قانون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، لیکن ہر قاعدے اور ہر اصول سے کچھ چیزیں مستثنا ہوتی ہیں، یہ چند ایک واقعات مستثنا ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، جس کے ڈر سے نکلے وہی ان پر آن پڑی، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ گائے والا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ گائے کا گوشت اس کو لگایا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنا قاتل بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور آپ نے پڑھا ہے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ دو ایک واقعات وہ آگے آ رہے ہیں تیسرے سپارے کے آغاز میں، ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں؟ عرض کرنے لگے بلا ایمان تو ہے، کیوں نہیں، مومن ہوں، مانتا ہوں، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندے لے لے، انہیں اپنی طرف مائل کر لے، راغب کر لے، وہ تیری آواز پر آنے لگ جائے، پالتو، فصرہن الیک، اپنی طرف مائل کر، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنا کے ہر پہاڑ پر ایک ایک بوٹی رکھ دے، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو آواز دے جیسے تو پہلے آواز دے کے بلاتا تھا، چلتے ہوئے آ جاتے تھے تیرے پاس، ویسے ہی تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور ایک واقعہ اس سے پہلے ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ وہ آدمی جو ایک بستی کے پاس سے گزرا مسافر، اس نے دیکھا بستی تباہ ہوئی پڑی ہے، کہتا ہے انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ اس کو مردے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، اس کے بعد اس کو زندہ کیا اور پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرا ہے؟ کہتا ہے لبثت یوما او بعد یوم، ایک آدھ دن ہی رہا ہوں گا، 100 سال مرا رہا۔ فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ 100 سال رہا ہے، ایک آدھ دن نہیں۔ اپنے کھانے کو دیکھ، پینے کو دیکھ، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوئے، بدبودار نہیں ہوئے، اور گدھا جس پر کو سوار تھا اس کی حالت دیکھ لے، ہڈیاں اس کی بکھری پڑی ہیں، دیکھ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہم ہڈیوں کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں پھر ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ اس کے سامنے مردہ گدھا اس کا زندہ کر کے اللہ نے دکھایا۔ تو یہ مستثنیات ہیں، عمومی اصول اور قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ دنیا سے چل بستا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دوبارہ دنیا میں نہیں آتا۔
ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے واقعات رونما کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لائیں، یقین رکھیں۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگی دیتا ہے۔ ایک باقاعدہ کتاب ہے من عاش بعد الموت، اس میں انہوں نے وہ سارے واقعات جمع کیے ہیں جن کو مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ دنیا میں زندگی دی۔ کئی ایک واقعات تاریخ میں اور بھی ایسے ملتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بندے کو موت دے کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو آخرت میں کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ آیا تھا ابو جہل ہاتھ میں وہ سیدھا ہڈی کو پکڑ کے چورا چورا کر رہا تھا اور کہتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جب وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے کہہ دو کہ اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ اس کو جوڑنا آسان ہوتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں لڑو، قتال کرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں قتال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک شخص اپنی شجاعت و بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک حمیت اور عصبیت کی وجہ سے لڑتا ہے، ایک آدمی لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے کون ہے فی سبیل اللہ لڑنے والا؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی فی سبیل اللہ نہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ اس وقت ہوتا ہے جب اعلاء کلمات اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے ہو تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، وگرنہ نہیں۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جو حکومت کے لیے لڑتے ہیں ان کا جہاد و قتال فی سبیل اللہ نہیں۔ یہ خوارج جتنے بھی ہیں ابتدا سے لے کے آج تک کے سارے خارجی، ان کی لڑائی، ان کا قتال اور جہاد ہوتا ہے حکومت کے لیے، ہماری حکومت قائم ہو جائے بس، اور پھر کہتے ہیں ہم خلافت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، حالانکہ قیام خلافت کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ خلافت جہاد کرنے سے قائم نہیں ہوتی، جتنا مرضی زور لگا لو، زور لگانے سے خلافت نہیں آتی۔ خلافت اللہ رب العالمین کا انعام ہے اہل ایمان کے لیے، اور انعام اسے ملتا ہے جو میرٹ پہ پورا اترے، اس کے بغیر انعام نہیں ملتا۔ اللہ نے میرٹ مقرر کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم ولا يمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننی لا يشركون بی شیئا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے، صالح اعمال کریں، یعبدوننی میری عبادت کرے، لا یشرکون بی شیئا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ چار کام ہیں، ایمان، عمل صالح، اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب۔ جب من حیث القوم آپ یہ کام کرنے لگو گے تو تین انعام ملیں گے۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی۔ دوسرا انعام وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ
غالب کرے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، دہشت گردی کے بعد امن و امان کا قیام ہو جائے گا، دہشت گردی کا خوف کا خاتمہ ہو جائے گا. نہ داخلی دشمنوں کا خوف ہوگا نہ خارجی دشمنوں کا خوف ہوگا. یہ 3 انعام اللہ نے رکھے ہیں: قیام خلافت، غلبہ دین اور امن کا استحکام. شرط کیا ہے؟ 4 کام کرو: آمانو، ایمان لے آؤ، عملوا الصالحات، نیک اعمال کرو، یعبدوننی، میری عبادت، لا یشرکون بی شیئا، شرک سے اجتناب. ان بنیادوں پر استوار معاشرہ آپ کھڑا کر لیں، خلافت آ جائے گی. وگرنہ جتنا مرضی زور لگاؤ خلافت نہیں آئے گی. خلافت کے قیام کا طریق اللہ نے خود سمجھایا ہے، وعدہ کیا کہ تمہیں ملے گی خلافت. اور اللہ سے سچا اپنے وعدے میں، اللہ سے پکا اور کون ہو سکتا ہے؟ من اوفی بعہدہ من اللہ، من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا. تو قتال فی سبیل اللہ اس وقت بنتا ہے جب وہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہو. اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد مطلب دعوت کے راستے کھولنے کے لیے. دعوت کے راستے اگر بند کیے جائیں تو انہیں کھولنے کے لیے، مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچانے کے لیے، کافروں کے حملے کا جواب دینے کے لیے، مسلمانوں کے مقبوضہ علاقے کافروں سے چھڑوانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے. یہ 8-9 مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں جن کی بنا پر جہاد ہوتا ہے. اور یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، ذاتی مفاد غرض کوئی نہ ہو، مقصود اللہ کے دین کی سربلندی ہو، پھر جہاد فی سبیل اللہ بنتا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر وہ اس کو بڑھا دے گا، بڑھانا کثیرہ بہت زیادہ. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد و قتال کرنے کا حکم تھا، اور اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی جہاد دو. قرض حسن سے مراد خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینا. بندوں کو قرض حسن دینا، اسے یہ مراد ہوتا ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان آدمی کو قرض دیا جائے. یہ ہے مخلوق کو قرض حسن دینا. اور قرض حسن کا تقاضا یہ ہے کہ مدت متعین کر لی جائے، لیکن مقروض اگر اس مدت پر ادائیگی نہیں کر سکتا، فناظرۃ الی میسرہ، اس کو مزید مہلت اور ڈھیل دے دی جائے. یہ ہے قرض حسن. پھر قرض دینے والا قرض دے کے احسان نہ جتلائے، مقروض کو تنگ نہ کرے، بار بار اس سے تقاضا اور مطالبہ نہ کرے. ہاں اگر وہ جان بوجھ کے تاخیر کرتا ہے تو فرمایا مطل الغنی ظلم یحل عرضہ وعقوبتہ. غنی کا ٹال مٹول کرنا، پیسے موجود ہیں پھر بھی ادائیگی نہیں کر رہا، ظلم ہے. یحل عرضہ وعقوبتہ، اس کے ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دینا اور اس کی بےزتی کرنا حلال ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا معنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور کوئی مقصود و مطلوب نہ ہو، کوئی اور مفاد ذہن میں نہ ہو.
اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے بندوں کو، دیا بھی اللہ نے ہے، اور پھر اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسن قرار دے رہا ہے کہ مجھے قرض دو، اور پھر قرض دو گے تو کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دے گا، کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ آگے وضاحت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہے، یعنی ایک کے بدلے 700 گنا، اور پھر یہی پر بات نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور بڑھائے گا، 700 پہ بھی بریک نہیں، کئی گنا بڑھائے گا۔ اللہ بڑا وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، قرض حسن، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، وہ اس کو بڑھا کر دے، بہت زیادہ بڑھانا، کئی گنا بڑھا کر دے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مال کی فراوانی دینا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اور تنگی دینا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے فراوانی دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ فراخی رزق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضوابط اور قواعد مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی اور فراخی عطا کرتا ہے۔ فراوانی اور فراخی کا یہ مطلب نہیں کہ گننے میں زیادہ، تعداد میں زیادہ ہو، پیسے جیب میں زیادہ آئیں، یہ فراوانی نہیں ہوتی۔ فراوانی اور فراخی یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ ہے اس سے اس کی ضرورتیں بآسانی پوری ہو جائیں، فضول خرچی اور کنجوسی کے بغیر، یہ ہوتی ہے فراوانی۔ تو اگر نہ کمانے والے کئی لاکھ کماتے ہیں لیکن روتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت فارغ نکال، املا صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری ضروریات میں پوری کروں گا۔ کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالو۔ آج لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، باقی سارے کاموں کے لیے وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ضروریات لوگوں کی پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا تفرغ لعبادتی، کوشش کر کے میری عبادت کے لیے وقت نکال، املا صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری ضروریات میں پوری کر دوں گا، والا تفعل، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، املا یدک شغلا، میں تیرے ہاتھ کو کام کاج میں مشغول کر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور تیری ضروریات میں پوری نہیں کروں گا۔ تو جس کی ضرورتیں اللہ پوری نہ کرے اس کی ضرورتیں کون پوری کر سکتا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ جس کو دے اس سے کوئی چھیننے والا نہیں، اور جس کو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ ہی قبض کرتا اور فراخی کرتا ہے، تنگی دیتا اور فراخی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ یہاں پہ ایک سوال اور اشکال کھڑا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بڑا وقت نکالنے والے تھے، اور اکثر جو باتیں سننے میں آتی ہیں ان سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی فقیری میں ہی گزاری ہے، تنگی میں ہی گزاری ہے۔ تو وہ صرف آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، دوسرا نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا فقر وہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ ایک ہے کہ بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو اس نے فقیری مسکینی کی زندگی گزارنی ہے۔ دوسرا ہے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مال بڑا آتا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے ہیں اور خود تھوڑے پہ گزارا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ایسی تھی۔ رزق کی فراخی اور فراوانی بہت تھی، اللہ نے بڑا دیا تھا، لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اب فراوانی کی حالت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی طرف سے 100 اونٹ نہر کیے، 100 اونٹ نہر کیے۔ آج کے دور میں آپ زیادہ مہنگا نہیں، چلو 3-3.5 لاکھ کا ہی ایک اونٹ لگا لیں تو 3.5 کروڑ بنتا ہے۔ اتنا مال قربانی کی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ ریوڑ رکھا ہوا تھا بکریوں کا، 100 تعداد تھی ان کی۔ جب بکری کوئی بچہ جنتی تو ایک بکری ذبح کر کے کھا لیتے، خوراک بھی بڑی اعلیٰ تھی۔ 100 بکریاں ہو تو مہینے میں 2-3 تو بچے جنتی رہتی ہیں، سال میں 2 بار بچے دینے والی بھی ہوتی ہیں، نہیں تو ایک مرتبہ تو۔ خوراک بھی بڑی اعلیٰ ترین تھی۔ اور پھر ایک سوال کرنے والا آیا، آپ نے ریوڑ چرواہے سمیت دے دیا۔ سواریاں آپ نے ایک نہیں کئی رکھی ہوئی تھی، گھوڑے بھی اونٹنیاں بھی، اعلیٰ ترین سواری، اور ایک آدھ نہیں کئی۔ تو ان لوگوں کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں، مجبور نہیں تھے وہ فقر کی زندگی گزارنے میں، لیکن اپنے لیے انہوں نے فقر کو پسند کیا ہوا تھا۔ لباس بھی بڑا اعلیٰ اور عمدہ پہنتے تھے، لیکن اعلیٰ اور عمدہ لباس کو پیوند لگانا وہ اپنی توہین نہیں سمجھتے تھے۔ وفد سے ملاقات کرنے کے لیے، عید کے لیے، جمعے کے لیے اسپیشل لباس تھا، اور رہائش بھی بڑی اعلیٰ۔ ہمارے ہاں تو دیہاتوں میں یہ آج سے 20 سال پیچھے چلے جائے تو گھروں میں پیشاب کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، باہر جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لیٹرین موجود تھی، قضاء حاجت کرنے کا انتظام تھا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رزق عطا کیا، فراوانی عطا کی۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، زکوٰۃ لینے والا ان کو نہیں ملتا تھا۔ تو صرف ایک پہلو اور ایک زاویہ دیکھنے سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ وہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عام طور پر جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو تصویر اور منظر یہ سامنے آتا ہے کہ شاید بڑی مشکل زندگی گزاری انہوں نے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا دیا سارا کچھ تھا ان کے پاس، اللہ کی نعمتوں سے انہوں نے بڑا حظ اٹھایا ہے، بڑے فائدے اٹھائے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ بھی بہت زیادہ کیا ہے، جس کی وجہ سے کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اپنی ازواج مطہرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوت سناتن، پورے سال کا راشن الگ کر دیا کرتے تھے، پورے سال کا راشن گھروں میں دے دیتے تھے۔ پھر بھی آپ نے کیا سنا ہے، کبھی چولہا جلتا ہے کبھی نہیں، سال کا راشن ہوتا تھا لیکن وہ بھی خرچ کرنے والیاں تھیں، کنجوس نہیں تھیں، بچا بچا کے رکھنے والیاں نہیں تھیں۔
خرچ کر دیتے تھے، کوئی نہیں دوسروں کا بھلا ہو جائے ہماری خیر دیکھی جائے گی۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی دیتا ہے اور فراخی دیتا ہے، والیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔